السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز کے اذکار میں ہم نے سورہ الفاتحہ پڑھی تھی اور اس کا الحمدللہ ہم نے اس کا تھوڑا سا تعارف بھی حاصل کیا تاکہ جب ہم نماز میں اس کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا حمد و ثنا کریں اور اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ امید ہے کہ سب نے اس پر فوکس کیا ہوگا اور ضرور اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہوگی۔ اچھا، اگلا ذکر شروع کرنے سے پہلے کل جو میں نے پڑھا اس کا میں چاہ رہی تھی کہ آپ سے شیئر کروں۔ اس میں بیسیکلی ایک لڑکی نے اپنی دوست کی نماز کا احوال بیان کیا تھا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے صرف فرائض کا حال یہ تھا، یعنی جتنی دیر میں ہم اپنی پوری نماز، بلکہ اس سے بھی کم دیر میں اپنی نماز پوری کرتے ہیں، اس سے زیادہ دیر میں وہ اپنے فرائض کو پورا کر رہی تھی۔ تو اس نے اس کو دیکھا تو، اور وہ ظاہر ہے جو نماز پڑھ رہی تھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، وہ اپنے پورے خلوص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر تھی۔ تو صرف ظہر کے 4 فرض پڑھنے کے لیے اس نے تقریباً 20-25 منٹ لگائے، اور اس کی نماز کا یہ معاملہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی رکن ادا کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتی یا جیسے رکوع میں جاتی یا سجدے میں جاتی، تو آپ بالکل ایسے کر لیں کہ جیسے کسی عام آدمی کی نماز جو ہم دیکھتے ہیں نا یوزولی، اس کو آپ 10 ٹائم سلو موشن میں لے آئیں، تو جیسے ویڈیو آرام سے موو کرتی ہے کہ وہ آرام سے رکوع میں گئی ہے، پھر وہ آرام سے قومے میں آئی ہے، پھر سجدے میں گئی اور سجدے میں اطمینان کے ساتھ اس نے سجدہ کیا۔ تو جیسے میرا خیال ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز میں رکوع اور سجود یہی نماز کے ارکان ہیں، نہیں، اطمینان بھی نماز کا ایک رکن ہے، یعنی پوری تسلی اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں نا، اور کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ جو ہم جس بھی یعنی عمل پہ استقامت اختیار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا پھل آخرت میں تو عطا فرمائیں گے، دنیا میں ہی اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی نمازوں پر فوکس رکھیں تو میں کہتی ہوں ہماری زندگی بدل جائے، ہمارے کام ہی سدھر جائیں سارے انشاءاللہ۔ تو آج سے پھر یہی اپنے آپ کو ہم نے ایک اس بات پہ قائم کرنا ہے کہ بہت اطمینان سے نماز ادا کی جائے، ٹھیک ہے؟ ہم کریں گے تو ہمیں دیکھ دیکھ کے ہمارے بچے بھی کریں گے۔ ہم بچوں کو کہتے رہتے ہیں آرام سے نماز پڑھیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی تو ہمیں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کہ ماں نے ادھر سلام پھیرا، ادھر ماں کو کوئی کام یاد آ گیا اور ادھر وہ تسبیح بھی چھوڑ کے چلے گی اور یہ سارا کچھ۔ تو انشاءاللہ سب کے لیے دوبارہ سے یاد دہانی سب سے پہلے میرے لیے کہ نمازوں کو ہم اطمینان سکون سے ادا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ وقت جو ہم، کیونکہ اب ہر وقت ہمیں ایک تیزی پڑی رہتی ہے نا، تو آپ سوچیں کہ وہ وقت جو ہم نماز سے بچا کے رکھتے ہیں وہ ہم کہاں لگائیں گے؟ یہی ہے جو ہمارا ایک بچہ ایکسٹرا بن گیا ہوا ہے موبائل، اس پہ ہم بیٹھ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نمازوں کو بہت اطمینان سے ادا کریں۔ آج دیکھتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی جائے۔ آپ کوئی بھی نماز میں یعنی سورہ الفاتحہ کے بعد کہیں سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں قرآن سے، اور اس میں یہ ہے کہ کم سے کم یعنی اتنی ضرور ہو جتنی سورۃ الکوثر ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک وہ بھی آیت آتی ہے نا ایک سورت کے آخر میں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اب یہ نہیں ہے کہ 3 آیتیں ہی پڑھنی ضروری ہیں، میں نے اس کا یعنی آپ کو مقدار کا تعین کیا ہے۔ تو اگر آپ کبھی سورہ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ایک آیت ہے لیکن وہ اس کی طوالت سورہ الکوثر سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے سورۃ الاخلاص ہے، یعنی اخلاص، ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ نماز کو اپنے رب کے لیے خالص کریں اور اطمینان سے پڑھیں، تو سورہ اخلاص اسی چیز کا درس دیتی ہے، توحید کا درس دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی کوئی اس کے جیسا ہی نہیں۔ کف ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کے ساتھ دوسرے جیسا ہونا، تو ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں۔
سبحان اللہ۔ تو یہ وہ صورت ہے جو ایک صحابی ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ کے ساتھ ملاتے تھے۔ تو جب ان کی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہمیں بھی کسی صورت سے محبت ہے؟ اور انہیں اس صورت سے محبت کیوں تھی؟ کیونکہ یہ دراصل اللہ کا تعارف دے رہی ہے نا۔ تو یہ اللہ سے محبت ہے ان کو کہ میرا رب وہ ہے جو واحد ہے، اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، سب اس کے در کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ تو خالق ہے۔ تو خالق تو نہ تو پیدا کیا گیا اور نہ ہی وہ پیدا یعنی اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس جیسا ہی نہیں ہے۔ لا مثال لہو لا نظیر لہو، کوئی اس کی مثل نہیں ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ہے۔ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ فلاں چیز اس جیسی نعوذ باللہ ہے۔ تو سبحان اللہ، پھر وہ رب کیسا ہے؟ وہ اکیلا و یکتا ہے۔ تو اس کے بعد رکوع کیا جاتا ہے، اور رکوع میں اسی طرح سے جس طرح یعنی ابھی بتایا، اطمینان کے ساتھ آپ رکوع میں جائیں، کمر کو سیدھا کریں، یعنی یہ نہیں کہ صرف گھٹنوں کو ٹچ کیا ہے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بلکہ گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے تھام لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اپنی انگلیوں کو کھول کے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں، کمر کو سیدھا کریں، بالکل اطمینان اختیار کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنی زیادہ ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو جائے گی، اتنا ہی ہم نہ صرف آخرت میں ریوارڈ پائیں گے، بلکہ دنیا میں ہماری یہ جو کمر کی اور ٹانگوں کی دردیں ہیں، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گی۔ اور دعا پڑھیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت عظیم ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ٹانگیں بھی آپ نے سیدھی رکھنی ہے، بازو بھی، کمر آپ کی سیدھی ہو جائے، اور سر بھی سیدھا رہے۔ ٹھیک ہے، اور نگاہیں جو ہیں وہ سجدے کی جگہ پر ہوں گی، وہاں جیسے کھڑے ہوئے تھیں یا قومیں بھی تھیں اسی طرح سے۔ ٹھیک ہے، یہ والی دعا آپ 3 دفعہ 5 دفعہ طاق تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ بچپن سے ہم سیکھتے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس دعا کے ساتھ کون سی دعا ملائی جا سکتی ہے، یہ کرنے کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دعا تو آپ کو یاد ہے الحمدللہ۔ اچھا، اسی دعا کے ساتھ نا ایک چھوٹا سا لفظ ہم ایڈ کر لیتے ہیں، تو وہ بھی ایک اور دعا ہو جائے گی، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا نا کہ جتنا زیادہ ہم اپنی دعاؤں میں نیا پن لائیں گے نا، نیا پن یہ نہیں ہے کہ اپنے طرف سے کوئی چیز شامل کرنا ہے، وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس کو اگر ہم یاد کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب نیا پن آئے گا نا تو ہم شعوری طور پر متوجہ ہو جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم نے بچپن سے رٹا ماری ہوئی ہے، وہ بس ایک چابی چل پڑتی ہے اور وہ رکتی ہے وہاں پر آ کر جہاں پر ہمارا کوئی ایکشن چینج ہوتا ہے، جیسے اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد دوسرا اللہ اکبر ہم کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے، تو وہاں تک مسلسل ایک چابی چلتی، پوری رکعت ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کیا پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو دعا ہے نا سبحان ربی العظیم، اس کے ساتھ ملا لیں وبحمدی اور اس کی حمد کے ساتھ، سبحان ربی العظیم وبحمدی، سبحان ربی العظیم وبحمدی۔ اور اس کو آپ چاہے ایک دفعہ پڑھ لیں یا 2-3 دفعہ، اس کے بعد سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اور اپنی تعریف کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، آپ یہ دیکھیں، اس میں آپ اللہ کو پکارتے ہیں، اس کی یعنی پاکی بیان کرتے ہیں کہ تیرے ساتھ کوئی نقص نہیں ہے میرے رب، تیرے ساتھ کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ کمیاں تو ہمارے اندر ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مخلوق سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ نقص ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ ایک رب کی ذات ہے جو مطلق ہے، جو پاک ہے ہر نقص ہر کمی سے، اور وہ ایبسولوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہم اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، وبحمدک اور تیری تعریف کے ساتھ۔ ایک یہ ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو کہنا کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، یہ یعنی کہ یہ پاک ہے، اور پھر ساتھ میں اس کی تعریف کے ساتھ، اور یہ مخلوق میں تو نہیں ہے۔ یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں کمیاں بھی ہیں، ہم نقائص سے پاک بھی نہیں ہیں، اور پھر ہم پوری تعریف بھی ہماری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ دیا ہوا نا وہ اللہ ہی کا ہے۔ اگر ہم خوبصورت ہیں تو اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے۔
اگر ہم خوبصورت ہیں تو اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے، ٹھیک ہے۔ تو دراصل ہم اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ کمی مجھ میں ہے، جیسے یونس بن متیٰ کی دعا یاد کر لینا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ جو ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، میں تو بار بار گناہ کرتی ہوں، میں بار بار مجھ سے غلطی بھی ہوتی ہے، لیکن تو بخشنے والا ہے، تم مجھے معاف فرما دے۔ پھر اس کے بعد ہم اس دعا کو بھی شامل رکھ سکتے ہیں رکوع میں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور یہ وہ ہے نا جو ہم وتر کے بعد بھی پڑھتے ہیں اس کو 3 دفعہ۔ مسلم کی روایت ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت پاکیزگی والا، بہت مقدس ہے فرشتوں اور روح کا رب۔ اب یہاں پر روح جو ہیں وہ جبرائیل امین کو الگ سے ان کی جو ہے خاص یعنی مقام کی وجہ سے ان کو ہیں، تو وہ بھی فرشتے لیکن فرشتوں کے ساتھ ان کا الگ سے بھی ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ شامل کر لیں۔ اگر تو آپ آلریڈی وطر کے بعد اس دعا کے پڑھنے کے عادی ہیں تو پھر تو آپ کو یہ پہلے سے آتی ہوگی، بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ ذرا کانشیس رہنا ہے کہ مجھے اپنی نماز کو ذرا مزید خوبصورت بنانا ہے اور اس کو اطمینان سے پڑھنا ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ آج اتنا ہی کرتے ہیں، امید ہے کہ ہمیں جو تھوڑی بہت باتیں ہم نے دہرائیں وہ ہمیں یاد رہیں اور ہم ان کو اپنے عمل میں شامل کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عافیت میں رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اور ہمارا حسن خاتمہ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔